بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام ناظرین کو میرا سلام۔ ہر سال جب یہ دن آتے ہیں تو دل و دماغ پر صرف ایک ہی نام چھایا رہتا ہے، اور وہ نام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ آپ کی قربانیوں کا، آپ کی جفا کشیوں کا، آپ پر جو ظلم ہوا، آپ پر جو زیادتیاں ہوئیں اس امت کی طرف سے، نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے جو کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے تو خیر وہ مسلمان نہیں تھے، پر وہ ظاہری جب وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ان مسلمانوں کی طرف سے جو آل رسول پر ظلم ڈھائے گئے، یہ وہ دن ہے کہ ہم امتیوں پر یہ فرض ہے، ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو آل رسول کے بارے میں بتائیں، ان کی عظیم المرتبت جو اللہ رب العزت نے جو ان کی شان بلند کی ہے ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے قرآن پاک میں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو مجھے اس میں صرف ایک بات نظر آئی، اس ضمن میں آل رسول کے چیپٹر میں، کہ حضور کی محبت اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے، اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میرا نبی مجھ سے محبت کرے اور میں اپنے نبی کو پیارا ہو جاؤں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرے اور ان کے ساتھ ادب اور تعظیم کا رشتہ قائم رکھے۔ ہمارے نبی کو مختلف وقتوں میں لوگوں نے اذیتیں دیں، تکلیف دی، آپ پر ظلم کیے، اور ان سب کا اثر آپ کی ذات پر ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، یہ تمام آپ غور سے سنیں، کہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ کو تو کوئی اذیت دے نہیں سکتا، ہاں، لیکن حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کو اذیت ہوئی، حضور کو تکلیف پہنچی، لوگوں نے پہنچائی، اور سب سے بڑی میری نظر میں جو سب سے بڑی تکلیف اور اذیت آپ کو پہنچی ہوگی، وہ کربلا کے میدان میں جو آپ کی آل کو ذبح کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اذیت سے بھی آخری درجے کے بعد کی اذیت ہے، یعنی کوئی انسان جہاں سوچ ختم ہو جائے اذیت دینے کی، تکلیف دینے کی، یہ اس سے بھی آگے کا عمل ہے، اور جو اس عمل کا مرتکب ہوا وہ ڈائریکٹ اس نے آل رسول کو جو شہید کیا، امام حسین کو شہید کیا، اللہ کے نبی کے محبوب کو شہید کیا۔ امام حسین ہمارے نبی کے محبوب تھے، ان کے پیارے نواسے تھے، ان کا خون تھے، ان کو جب شہید کیا تو یہ ڈائریکٹ حضور کو انہوں نے تکلیف دی ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ سیدھا کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس نے ہمیں اسلام سکھایا، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اس کے جانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، ہم اس کی پوری تقریباً اولاد کو ذبح کر دیں، پھر بھی ہم مسلمان رہیں؟ یعنی جن درندوں نے، جن خبیثوں نے، جن خنزیروں نے یہ عمل کیا کربلا والا، آل رسول پہ ظلم کیا، امام حسین کو شہید کیا، آپ کے جانثاروں کو شہید کیا، امام حسین کے بچوں کو شہید کیا،
آپ کے بھائیوں کو شہید کیا، اس کے بعد آپ کی بیویوں کو قیدی بنایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد کو تکلیف دی، مولا علی شیر خدا کی بچی کو تکلیف دی، گلشن نبوی کو اجاڑا، اس کے بعد بھی ان کا دعویٰ کہ ہم مسلمان رہے؟ یا کوئی عقل سے بالکل آری ہی سمجھتا ہوگا ان کو مسلمان، ہم تو نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ رب العزت بالکل واضح الفاظ میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے زیادہ کیا اذیت ہوگی کہ آپ نواسہ رسول کو شہید کر کے اور سر انور کو نیزے کی نوک پر بلند کریں اور وہاں سے شادیانے اور ڈھول اور تماشے کر کے آپ ان کو بازاروں سے لے جائیں اور ابن زیاد ملعون بد نسل کے سامنے آپ رکھیں اور آپ خاندان رسول خاندان نبوت کی بچیوں کو ان کی عورتوں کو ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں، پھر بھی آپ مسلمان رہے؟ حضور نے ادنا درجے کی تکلیف برداشت نہیں کی امام حسین کی، میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیث رسول کا پورا ذخیرہ موجود ہے آج بھی۔ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، نسائی شریف راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آقا دو جہاں نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں شہزادہ امام حسن اور امام حسین آئے اور وہ آپ کی پشت پر چڑھ گئے نماز میں۔ اب نماز ہو رہی ہے، آقا سجدے میں، تو ہم میں سے کسی نے پیچھے سے روکنا چاہا، ان کو ہٹانا چاہا، تو حضور نے دیکھ لیا کہ پیچھے سے کوئی میرے نواسوں کو ہٹانے کی کوشش کرا، تو آپ نے اشارے سے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو نہیں ہٹاؤ، بیٹھے رہیں۔ خیر جب وہ اترے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے دونوں کو گود میں لے لیا اور پیار کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ کہ امام حسین کے احساس کا، امام حسین کے جذبات کا ہمارے نبی کے دل میں، آپ کی ذات میں کتنا خیال ہے اور کتنا اس کا احساس ہے۔ حالانکہ نواسے تھے، معصوم بچے تھے، آپ چاہتے تو ہٹا سکتے تھے، یا آپ اپنے کسی پیچھے صحابی کو بولتے کہ ان کو ہٹا دو، یا وہ ہٹاتے تو ان کو نہ روکتے، لیکن نہیں، حضور نے کہا کہ یہ میرے بچے، میرے شہزادے، میرے گلشن کے پھول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کے دل پر ملال نہ آئے۔ یعنی اتنی چھوٹی سی بات کا بھی اللہ کے نبی نے امام حسین کا خیال کیا۔ کہاں کربلا کا ظلم، ان کو رلایا گیا، ان کو تڑپایا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، علی اکبر، سیدنا علی اکبر علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا آپ پر۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ سب امام حسین اور امام حسین کے جتنے بھی اہل بیت کے شہزادے تھے، ان سب کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، خوشیاں کی گئیں، شادیاں بجائے گئے، بیویوں کو وہاں سے قیدی بنا کر ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا، وہاں پر امام حسین کا سر سامنے رکھا، اور جو بد زبانی کی ابن زیاد نے، جو بد کلامی کی سیدہ زینب کے ساتھ مخاطب ہوا۔ یعنی اس پورے عمل کا اگر آپ جائزہ لیں اور اس حدیث کو دیکھیں کہ جو حضور نے اپنی پشت پر نماز میں امام حسین کا دل نہ توڑنا چاہا کہ یہ بھلے اپنی مرضی سے اتریں، ایک یہ عمل اللہ کے نبی کا اور ایک یہ ان درندوں کا عمل، آپ ان دونوں کا موازنہ تو کریں کہ کیا ہمارے نبی نے سکھایا تھا، اپنی آل کا ادب محبت سکھا گئے، خود عملی طور پر کر کے دکھایا، کبھی کندھوں پہ اٹھا کر،
کبھی ان کو گود میں بٹھا کر، کبھی ان کے لبوں کو چوم کر۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام حسین کے ہونٹوں پر، آپ کے منہ پر اپنا دہن اقدس، اپنی زبان رکھ کے چومتے تھے، چوما اور فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو کہاں وہ عمل، کہاں حضور کی سیرت، اور کہاں ان درندوں کا یہ عمل؟ تو میرے نبی کو ذرا سی جو تکلیف دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کافر ہے، وہ ایمان سے گیا جس نے میرے نبی کو ذرا سی بھی تکلیف دی۔ اور یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ سب تکلیفوں اور سب اذیتوں کی آخری درجے کی بھی آگے کی تکلیف ہے، جس کی نظیر، جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے تیرا سر نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے تیرا سر نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان کی تکلیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ظالموں پر جنہوں نے کربلا کے میدان میں آل رسول پر ظلم کیا، ان پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام مخلوق کی تا قیامت لعنت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی سے اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔